اب اسی طریقے سے پھر یہود جو تھے، یہود اور نصارہ، یہ یہود بھی کوئی مدینہ منورہ میں رہنے والے نہیں تھے، یہ بھی ان کا اصل جو تھا شام تھا، یہ وہاں سے آئے اور آ کر مدینہ منورہ میں آباد ہوئے۔ اس وقت مدینہ منورہ کو یثرب کہا جاتا تھا، اس کا نام مدینہ منورہ نہیں تھا۔ یہ وہاں آ کر آباد ہوئے، ان میں کئی قبائل تھے، بنی قینقاع تھے، بنو نذیر تھے، بنی قریظہ تھے، اور اسی طرح یمن سے کچھ لوگ نکلے۔ جب ربیعۃ بن النصر یمن کا آدمی تھا، اس نے خواب دیکھا کہ اپنے خواب میں کہ بعض احباش کہتے ہیں بہت گھٹیا قوم کے لوگ، وہ یمن پہ بادشاہ بن جائیں گے، تو وہ ڈر کے مارے اپنے خاندان کو لے کر وہ بھی وہاں سے نکلا، اور حیرہ میں جا کے اس نے، عراق کے اندر ایک جگہ ہے حیرہ، وہاں جا کر اس نے ڈیرا ڈالا، اور اس کے بعد پھر اس کا لڑکا پیدا ہوا جس کا نام جو ہے سنان ابن اسعد تھا، سنان اسعد، جس کا لقب تبا تھا، یہ اس کا بیٹا تھا، اور یہ پھر بہت بڑا بادشاہ بنا، اور اس نے پھر بڑی جنگیں کی اور بڑی لڑائیاں کی، اور یہ اسی ضمن میں آیا، مدینہ منورہ میں پہنچا، پھر مدینہ منورہ سے آگے چلا گیا، اور اس نے اپنے ایک بیٹے کو اسی یثرب کے مقام پہ چھوڑ دیا کہ بھی تم یہاں رہو، سنا ہے کہ یہاں علماء رہتے ہیں، اہل کتاب لوگ ہیں، ان سے کچھ استفادہ کرو۔ اچھا، خدا کی قدرت یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اس کے بیٹے کو مدینے میں کسی آدمی نے قتل کر دیا۔ وہ جب قتل ہوا تو اس کو اطلاع ملی کہ تمہارا تو بیٹا قتل ہو گیا، اس نے جناب چڑھائی کی، اس نے آگے چڑھائی کی اور جنگ لڑی، اور خدا کی شان دیکھیں، دنیا کی تاریخ میں یہ نرالی جنگ تھی کہ مدینے والے لوگ اس سے بادشاہ طبا کی فوجوں سے، یمن کی فوجوں سے سارا دن لڑائی لڑتے، جب شام ہوتی تو ان کے لیے کھانا بھجواتے، جب شام ہو جاتی وہ کہتے جی لڑائی اپنی جگہ ہے، مہمان ہیں یمن سے چل کے آئے ہیں مدینہ، کھانا تو دینا ہے۔ دن میں لڑائی اور حیران ہوگی کہ کیسی قوم۔ ایک دن اس نے، علماء یہود تھے دو، وہ آئے اس کے پاس، انہوں نے کہا کہ دیکھو تم چاہتے کیا ہو؟ اس نے کہا میرے بیٹے کو انہوں نے قتل کیا۔ انہوں نے کہا بیٹے کو قتل کیا، تم نے کتنے قتل کر دیے؟ اور تمہارا تو ایک بیٹا قتل ہوا، تم نے کتنے قتل کر دیے؟ چاہتے؟ اس نے کہا نہیں، میں تو یثرب کو مٹا دوں گا، میں تو اس شہر کا نام و نشان نہیں چھوڑوں گا دنیا میں۔ اس نے کہا بات سنو، یہ وہ جگہ نہیں جسے تم مٹا سکو، ہذہ مہجر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک نبی پیدا ہوں گے عربی محمد پاک جن کی ہجرت کا مقام ہے، اس کو تم نہیں مٹا سکتے، اس کے مٹانے کا خیال چھوڑ دو، تم خود مٹ جاؤ۔ اچھا، تو وہ جناب ان کے کہنے پہ لڑائی مدینے سے بند ہو گئی، اور اس نے کہا اچھا ایسا کرو کہ تم دو علماء یہود جو ہے نا تم میرے ساتھ چلو، تاکہ میرے ملک میں بھی جا کے کوئی دین پھیلاؤ۔ اب جناب راستے میں ابھی وہ سفر کر رہا تھا کہ بنو حذیل ایک قبیلہ ہے جو مکے میں آباد، یہ بنو حذیل قبیلے کے لوگ جو تھے یہ دوڑے ہوئے پہنچے اس بادشاہ کے پاس، طبا کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ حل تريد من الذهب والفضة ومن المجوہرات شيئا عظيما، کیا تمہیں چاہیے کہ تمہیں ہم سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات کا ڈھیر حوالے کر دیں؟ تم چاہتے ہو؟ اس نے کہا کون نہیں چاہتا۔ تو اس نے کہا وہ سارا کعبہ شریف کے اندر جو ہے یہ تمام دنیا کا سونا موجود ہے، آگے لے لو۔ کیونکہ اصل یہ بات ٹھیک بھی تھی، کیونکہ کعبۃ اللہ جب بنایا گیا نا جی تو اس کے درمیان میں ایک کنویں نما شکل بھی تھی، تو لوگ اس میں زیورات، سونا، چاندی، ہر چیز ڈالا کرتے تھے۔ یہ اسی کی نقل ہے نا کہ اللہ کے گھر کی تعظیم کی جاتی ہے، اب لوگ قبروں پہ جا کے اسی طرح پیسے ڈالتے ہیں، چاندی، سونا، زیورات، ہر چیز ڈالتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس نے قابل کو ٹھیک، اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ کعبۃ اللہ کو جا کے گرا دو، اور وہاں جو خزانے دفن ہیں وہ سارے خزانے نکال کے میں یمن چلے جاؤں۔ ابھی اس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ بالکل سیاہ ایسی اندھیری آئی کہ اتنا اندھیرا چھا گیا کہ اپنا ہاتھ بندے کو نظر نہیں آتا۔ اس نے پھر ان علماء یہود کو بلایا کہ جلدی آؤ، یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ راستے میں ایک شہر ہے، اس کے بارے میں تو تم نے کوئی بری نیت نہیں کی۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل، یہ بنو حذیل کے لوگ آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہاں کعبے میں بہت بڑا خزانہ دفن ہے، میں جا کے کعبے کو گراؤں گا۔ اس نے کہا تم کعبے کو نہیں گرا سکتے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہ بنائے ابراہیم ہے،
تم فوراً توبہ کرو اور چل کے کعبے کا طواف کرو. اس نے کہا طواف تو خیر میں نہیں جانتا، چلو پھر میں ویسے تعظیم کرتا ہوں، احتراماً میں چلا جاؤں گا، لیکن میں گراؤں گا نہیں، اب میں نے توبہ کر لی. اس نے توبہ کر لی کعبۃ اللہ کے نہ گرانے کی. رات کو خواب میں دیکھا کہ میں کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھا رہا ہوں. تو اس نے علماء یہود سے کہا، انہوں نے کہا چلو تعظیم کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اس کعبۃ اللہ پہ تم غلاف چڑھاؤ. تو سب سے پہلا غلاف چڑھانے والا وہ تبا تھا، اس کا نام ابن سعد. اس نے غلاف چڑھایا، پھر یہ غلاف چڑھتے رہے. اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ غلاف پہ غلاف چڑھتے گئے، غلاف پہ غلاف چڑھتے گئے. تو بعض اوقات تو یہ بھی فیصلہ کرنا پڑا کہ ان غلافوں کے بوجھ سے کہیں دیواریں نہ گر جائیں، اس لیے پھر حکم دیا گیا کہ ایک غلاف رکھو بھئی، اتنے غلاف تو نہ چڑھاؤ. تو یہ ان دونوں یہودیوں کو لے کر اپنے ملک میں گیا، جس کی وجہ سے یمن میں بھی یہودیت پھیل گئی، یمن میں بھی یہودیت غالب آ گئی. اب اسی زمانے میں یمن میں یہودیت کا غلبہ ہو گیا. نجران کے علاقوں میں کچھ نصارہ تھے، اور اسی طرح ہرقل قیصر روم جو ہے وہ نصرانی تھا. تو اسی زمانے میں وہ ابو نواس بادشاہ تھا جس نے حدود بنائی تھی، جس نے خندقیں کھودی اور مسلمانوں کو جس میں جلایا گیا تھا، وہ ابو نواس تھا. اس نے جناب لوگوں کو جلا ڈالا کہ بھی یا تم مجھے خدا مانو ورنہ میں تمہیں آگ میں جلا ڈالوں. تو اس جلنے والے واقعے میں سے صرف ایک آدمی تھا جو بچ گیا، دوس. وہ وہاں سے بھاگا اور اس نے جا کے ہرقل سے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ ایک ہزاروں آدمیوں کو زندہ آگ میں جلا دیا جائے. اب تو یمن کے ہمارے قبیلوں میں کوئی بچہ ہی نہیں، میں صرف اپنی جان بچا کے بھاگ کے تمہارے پاس آیا ہوں، تم میری مدد کرو. تو ہرقل نے قیصر روم، اس وقت اس کا لقب تھا قیصر، دو سپر پاور تھیں اس زمانے میں، ایک فارس اور ایک قیصر، ایک روم، یہ دو سپر پاوریں تھیں. تو یہ سارے علاقے جو تھے نا جی، المانیہ سے لے کر یمن تک، یہ ان کے تسلط میں تھے، اور یہ فارس کا ماورا النہر اور ترکمنستان اور یہ ساری جو اب آپ کی ریاستیں آزاد، یہ ساری کی ساری فارس کے قبضے میں تھیں. تو یہ دونوں طاقتیں تھیں. تو قیصر روم نے حکم دیا حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو کہ 70,000 کی فوج لے کر فوراً تم اس پہ حملہ کرو جس نے اتنے لوگوں کو آگ میں ڈالا اور جلا ڈالا ہے. تو نجاشی آیا. نجاشی کے بعد اس کے گورنروں میں دو آدمی تھے، ایک کا نام فریاد تھا اور ایک کا نام ابرہہ. اس طرح یہ دین نصرانیت اور دین یہودیت جو ہے ان علاقوں میں پھیلتا چلا گیا. یہاں عمرو بن لوہی کی وجہ سے بت پرستی شروع ہو گئی، مشرکین مکہ آ گئے، اور ماہوالی جو تھے اس میں یہودیت اور نصرانیت کی بیج ڈال دیے گئے. اسلام جو تھا اصل اور ملت ابراہیم کا جو اصل تصور تھا وہ ختم ہو گیا.